السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا آخری سبق ہے، لیکن یقین مانیں آخری ضرور ہے، جیسا انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیسٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یعنی آخری ضرور ہے لیکن سب سے کم تر نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا ہر سبق بہت اہم ہے، اور ہر سبق کی طرح سے یہ آخری سبق یہ بھی اس کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نچوڑ ہے اور بے حد اہم ہے، اور ہمیں آگے چلنے کی، آگے بڑھنے کی، مصیبتوں اور پریشانیوں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی، اللہ کی مدد ساتھ لے کر جو ہے مشکلوں سے ٹکرا جانے کی، یعنی مشکلوں کو پار کر کے منزل پر پہنچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ نظم ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے گھبرائیں نہیں، بلکہ صبر کا دامن پکڑے ہوئے اور ترقی کی راہوں پر، اچھے راستے پر آگے بڑھتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک پریشانی آئی، رکاوٹ آئی اور ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، نہیں۔ تو یہ اس نظم کا نام ہی ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ دوستو قدم بڑھاؤ، پتہ چلا آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم ہے، اور نظم کی سب سے بڑی آسان پہچان آپ کے لیے کیا ہے کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ قدم بڑھاؤ دوستو، جبکہ دوسری طرف غزل کا کوئی عنوان، کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ نظم آپ دیکھیں گے پوری کی پوری قدم بڑھاؤ کے عنوان پر ہی چلے گی۔ اس نظم کا، پوری نظم کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہاں، جبکہ دوسری طرف غزل کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے، ہر شعر میننگ، معنی کے لحاظ سے پہلا شعر دوسرے شعر سے الگ، دوسرا تیسرے سے الگ، تیسرا چوتھے سے الگ، لیکن ہم دیکھیں گے اس نظم کے تمام اشعار میں ایک کنیکشن، ایک ربط ہوگا، تعلق ہوگا، اور پوری نظم ایک ہی موضوع پر، ایک ہی عنوان پر، ٹاپک پر لکھی گئی ہے، ایک ہی جیسی باتیں پوری نظم کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ بشر نواز صاحب کی یہ نظم ہے، 2015 میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اور بہت اہم نظم سمجھتے ہیں ہم۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، دیے جلاؤ راہ میں، وطن کا نو سنگھار ہے، نئی نئی بہار ہے۔ یہ قدم بڑھاؤ دوستو 2 مرتبہ کہا ہے۔ چلو کہ ہم کو منزلیں، ہمارا مقصد، ہمارے جائز مقاصد دور سے، ہماری وہ منزلیں ہمیں دور سے پکار رہی ہیں۔ کیا مطلب سمجھے آپ دور سے بلانے کا؟ عام طور پر منزلیں دور نظر آیا کرتی ہیں، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نا، جائز مقصد ہوتا ہے، کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، تو ہمیں وہ بہت دور لگتا ہے۔ دور کا مطلب ہمیں لگتا ہے اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت دور ہے۔ ابھی آپ جیسے مثلاً آپ نے پیدل چلنا شروع کیا ہے اور آپ کی منزل بہت دور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آ جائے، ارے یار ابھی تو اتنی دور ہے، ارے یار ابھی اتنی دور ہے، آپ کی ہمت ٹوٹتی ہے یہ سوچ سوچ کر کہ ابھی تو اتنی دور ہے، ابھی تو اتنی دور ہے۔ لیکن یاد رکھیں اکثر منزل دور ہی ہوا کرتی ہے، اچھی منزل، اونچا مقصد، نیک مقصد، بڑا مقصد دور ہی نظر آتا ہے۔ تو دور سے منزل بلا رہی ہے، آؤ آؤ، رکنا نہیں ہے تمہیں، قدم بڑھانے ہیں تمہیں رک نہیں جانا ہے کسی بھی طرح، منزل خود پکار رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ کنواں پیاسے کو پکار رہا ہے، شاعر کے انداز میں۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، پیاسا کنویں کے نزدیک جاتا ہے لیکن پکار رہا ہے یہاں کنواں، یعنی کنویں کا پانی ہمیں پکار پکار کر بلا رہا ہے، آؤ اور اپنی پیاس، اپنی بھوک اپنی جو تمہیں جو گرمی کی شدت سے پیاس لگی ہے اور تمہیں پانی کی تلاش ہے، آؤ اپنا مقصد پورا کرو۔ یہ جو بھی نیک مقصد ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے دور سے، تو منزل دور نظر آئے تو گھبرانا نہیں ہے، ہاں بلکہ قدم بڑھائے جانے ہیں۔ چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، چلو سارے راستے نور سے دھو دیے گئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، روشن ہیں، اندھیرا نہیں ہے راستے میں، بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے راستے میں تو بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، نور کیا ہے؟ روشنی ہے، نور روشنی ہے، تو سارے راستے نور سے دھلے ہوئے ہیں، روشن ہیں سارے راستے، آپ کو خود راہ بتائیں گے، آپ راستے میں بھٹک نہیں سکتے۔ ایسا نہ سوچو کہ اندھیرا ہو جائے گا اور خوف دل میں پیدا ہو جائے گا، راستہ بھٹکنے کا خطرہ آ جائے گا، اور راستے میں آنے والی اور رکاوٹیں جو اندھیرے کے ساتھ آتی ہیں، رات کے ساتھ آتی ہیں، وہ آ جائیں گی۔ نہیں نہیں نہیں، چلو قدم بڑھاؤ، چمن دیکھو سب کھلا کھلا سا ہے، چمن باغ، اور باغ کے پھول
کھل رہے ہیں، یعنی خوشگوار فضا ہے، خوشگوار موسم ہے، یہ موسم ہمیں پکار رہا ہے کہ ہمیں رکنا نہیں ہے۔ افق دھلا دھلا سا ہے، افق کون سی جگہ ہوتی ہے؟ ہورائزن، یعنی جہاں ایسا لگتا ہے ہم دور دیکھیں آسمان کی طرف تو ہمیں ایسا لگتا ہے زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں، تو وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اسی کو افق کہتے ہیں۔ یعنی بہت دور جب ہم دیکھتے ہیں تو جو نظر آتا ہے نا سما ہمیں، وہ افق ہوتا ہے، ہورائزن ہوتا ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے زمین اور آسمان کیا ہو رہے ہیں؟ مل رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھو افق بھی دھلا دھلا سا ہے، یعنی بادل یا گھٹائیں یا ایسا کوئی رکاوٹ کا کوئی سامان نہیں ہے۔ غرض یہ کہنا چاہتا ہے شاعر کہ افق بھی دھلا دھلا سا ہے، چمن بھی کھل رہا ہے، تو تم کیوں رک کر بیٹھ رہے ہو؟ تم بھی چلتے رہو منزل کی طرف، دیے جلاؤ راہ میں۔ وطن کا نو سنگھار ہے، وطن یہاں جہاں تم رہتے ہو، ایک خوشی کا موقع آیا ہے، ایک بہار کا موقع آیا ہے، اور نو سنگھار ہے، سب کچھ نیا نیا سا ہے، نیا نیا کوئی نیا نیا تیار ہوتا ہے نو سنگھار، ہاں نیا نیا طریقے سے جب مثلاً ایک دلہن تیار ہوتی ہے یا اسی طرح، اور نیا نیا سنگھار کسی چیز کو نئے طریقے سے بالکل سنوارا جائے، سدھارا جائے، تو دیے جلاؤ راہ میں، کیا جلاؤ؟ روشنی کا سامان مہیا کرو، راستے میں دیے جلاؤ۔ دیے جلانے کا مطلب لوگوں کے لیے روشنی پھیلاؤ، لوگوں کے لیے کیا بنو تم؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص اندھیرے میں جا رہا ہے اور اگر وہاں کوئی لائٹ، اسٹریٹ لائٹ یا کوئی ویسی لائٹ کسی نے لگا دی ہو، لالٹین لگا دی ہو گاؤں کے اندر جہاں کوئی بجلی کا سامان نہ ہو، تو ہم اس کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، کتنا نیک آدمی ہے، اس نے رات میں اندھیرے میں کیڑے مکوڑوں سے، جانوروں سے اور بچنے کا سامان رکھ دیا ہے، تاکہ مسافر آئیں اور اپنی راہ دیکھ سکیں، اپنا راستہ معلوم کر سکیں، اندھیرے میں بھٹک نہ جائیں۔ تو اس طرح کیا کرو؟ راستے میں دیے جلاؤ، روشنی کرو، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کا سامان پیدا کرو، لوگوں کے لیے لوگوں کی رکاوٹوں کو دور کرو اور سہولت کا سامان مہیا کرو۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی سہولت کا سامان ہے، صدقہ ہے کہ راستے سے آپ کیلے کا چھلکا، تکلیف دینے والی چیز اور پتھر وغیرہ ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، دوستو اپنے قدموں کو مت جمنے دو، مت رکنے دو، انہیں بڑھائے جاؤ، بڑھنے میں ہی جو ہے وہ وقار اور بلندی ہے۔ رک گئے، پانی رک جاتا ہے، جم جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو، نہ لاؤ تم نگاہ میں۔ کیا اہم بات کہی ہے! روش پرانی چھوڑ کے، قدم قدم سے جوڑ کے چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دو، نئی نئی بہار ہے۔ یہ تو ابھی سفر کی شروعات ہے، سفر کی شروعات ہے، یہ ابتدا ہے، ابھی سے رک رہے ہو راستے میں یہ سوچ کر کہ منزل بہت دور ہے، یا تھوڑا سا چلے اور تھکان محسوس ہو گئی، ابھی سے رک رہے ہو۔ شاعر کہہ رہا ابھی جو تم جتنا چل لیے ہو، یہ سے سفر کی شروعات سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارا سفر آدھے سے زیادہ طے ہو گیا ہے اور اب تمہاری منزل قریب ہے، نہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے بلند مقصد، بلند عزم، بلند ارادہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کیا ہے، تو اسے، ہاں اس کو جو حاصل ہو جائے اس پر اکتفا نہ کرو، اللہ کی جو ہے مدد لیتے ہوئے اور آگے بڑھتے جاؤ، انسانوں کو اور جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ ابھی تم نے مثلا اتنا فائدہ پہنچا دیا ہے تو یہ سوچو کہ یہ تو ابھی سفر کی میری شروعات ہے، مجھے تو اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، بلکہ رکنا ہی نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائے جاؤ، اللہ تمہارا بھی بھلا کرے گا، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ بڑے بڑے مقصد، بڑے بڑے ارادے جنہیں حاصل کرنے کے لیے محنت، جی توڑ لگن، پب جی کھیلنے سے نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ دوستوں میں گپ شپ لڑانے سے، فوٹوگرافی کرنے سے، اسٹیٹس ڈالنے سے آپ سوچتے ہیں آپ ترقی کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس موبائل فون آ گیا، آپ اس میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، اس میں آپ ٹک ٹاک کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں یہ ترقی ہے؟ ہرگز یہ ترقی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، آپ کو آپ کے مقصد سے بھٹکا رہی ہے۔ یاد رکھو، آپ 10th میں آ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے بہت بڑے پہاڑ توڑ لیے، ہرگز نہیں، کچھ نہیں کرا ابھی آپ کو دین دنیا کا نہ جانے کتنا علم حاصل کرنا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی محنت سے فائدہ پہنچانا ہے، نہ جانے کیا کیا مقصد آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ابھی سے پب جی اور ان چیزوں میں لگ گئے تو بھول جائیے کہ آپ آگے کچھ کر سکیں گے، آپ جتنے ہیں وہاں سے بھی نیچے گر جائیں گے، اللہ نہ، خدا نہ خواستہ۔ تو اسی لیے سفر کی شروعات ہے یہ، ابھی کیسے رک گئے آپ راستے میں؟ ابھی آپ کو ہمت توڑ کر راستے میں رک نہیں جانا ہے، بیٹھ نہیں جانا ہے تھک گیا ہوں میں،
ہاں، سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو چاہے کوئی بلندی کی چیز پر چڑھنا ہو، یعنی کوئی بہت بلند عمارت، بہت بلند پہاڑ راستے میں آ گیا، اب آپ کو پہاڑ کراس کر کے جانا ہے، یا کوئی غار آ گئی، کوئی گفا کا راستہ آ گیا، کوئی ٹنل سی آ گئی، مثلا مثال کے طور پر کوئی غار آ گئی، آپ کو اس غار سے گزرنا ہے، تو کسی چیز کو نگاہ میں نہ لاؤ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ راستے کی کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مصیبت ہے تو اس کو اپنی نگاہ میں نہ لاؤ، اس کو مصیبت اور روڑا سمجھ کر واپس قدموں کو نہ پھیر لو۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ پہاڑ ہو کہ غار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ کتنی بڑی مصیبت، پریشانی، رکاوٹ نظر آئے، آدمی کو ہمت نہیں ہارنی ہے، آدمی کو اس کو نگاہ میں لانا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے، سب سے بہتر بنایا، میں انشاءاللہ میرا نیک ارادہ ہے، نیک مقصد ہے، میں اسے پورا کروں گا، چاہے کتنی رکاوٹیں آ جائیں، چاہے پہاڑ آئیں یا غار آئے، بلندی والی چیزیں، رکاوٹیں کتنی بڑی ہوں یا کتنی چھوٹی ہوں، مجھے بڑھتے جانا ہے، مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے راستے میں گمراہ کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ کے لیے گمراہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ میوزک، یہ ویڈیوز، یہ ٹک ٹاک، یہ پب جی، یہ سب آپ کو آپ کے مقصد سے گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ ابھی مزے کر رہے ہیں، آپ کو یہ چیز لذت دے رہی ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں ارے جو ہوگا آگے دیکھا جائے گا، پاس تو ایسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ بھول گئے کہ آپ کو تو نہ جانے کیا کیا کرنا تھا۔ روش پرانی چھوڑ کے، پرانا راستہ، پرانا طریقہ چھوڑ دو، نیا جو وقت ہے اس وقت کی ضرورت کے حساب سے، اس وقت کی جو محنت کا تقاضا ہے، جتنی محنت کرنی چاہیے اور جن رکاوٹوں سے بچنا چاہیے، وہ طریقہ اختیار کرو۔ پرانی روش، پرانا طریقہ، پرانی عادتیں جو فرسودہ ہو گئیں، خراب ہو گئیں، جن میں جو ہے کمیاں آ گئیں، انہیں چھوڑو۔ سستی چھوڑو، کاہلی چھوڑو، قدم قدم سے جوڑ کے، قدم قدم سے جوڑ کے، ایک قدم دوسرے قدم کے ساتھ ملتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ پہلے اکیلا چلنا پڑتا ہے، یا کوئی اکیلا جا رہا ہو تو اس کے قدم سے قدم ملانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں سوچا کرو کہ بالکل اکیلے ہی اپنی راہ بنائیں گے، اگر کوئی اسی راہ پر جا رہا ہے، سیدھی راہ پر، تو اس کے ساتھ قدم سے قدم جوڑ کر چلنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنی الگ راہ پہ چلوں گا، میں اکیلا جاؤں گا، نہیں، کبھی کبھی ایک سے بھلے دو، دو سے بھلے تین، اور یہ سب اگر مقصد میں مدد کرنے والے معاون اور مددگار ہوں تو فائدہ ہو جاتا ہے، تو سب کی منزل آسان ہو جاتی ہے، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے لوگ بڑے بڑے سفر طے کرتے تھے تو قافلوں میں جایا کرتے تھے، تاکہ راستوں میں ڈاکوؤں کا، جنگلی جانوروں کا کوئی خطرہ ہو تو اس سے بچا جا سکے، ایک سے دوسرے کو ہمت ملے، طاقت ملے، ایک تھک جائے تو دوسرا مدد کرے، دوسرا تھک جائے تو تیسرا اس کا بیگ پکڑ لے، تو اس طرح قدم سے قدم ملا کر ہمت بڑھتی ہے۔ چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، یہ وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، برائی پھیلانے والے، برے کام کرنے والے بے شمار ہیں، اچھے لوگوں، اچھے کام کرنے والوں، نیکیوں کو پھیلانے والوں، ظلم کو ختم کرنے والوں، انصاف کو زندہ کرنے والوں، وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ آؤ، نہ جانے کتنے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی مدد کرے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جائے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرے۔ نہ جانے کتنے لوگ، کتنے بے شمار لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی تکلیف، ان کی پریشانی کو دور کرے، ذریعہ بنے، ذریعہ بنے، کوئی آئے انہیں اندھیروں سے نکالے، انہیں جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے کے جائے، انہیں اللہ کا تعارف کرائے، ان کے مالک سے ملائے، ان کی زندگی کو سنوارے، ان کو اچھی عادتیں بتائے، انصاف کا طریقہ بتائے۔ ہاں، تو چلے چلو کہ وقت کو، اس وقت کو تمہارا انتظار ہے، تمہیں رکنا نہیں ہے، وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں ہی اس وقت کو اللہ کی مدد کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ نفرتوں کا بازار کتنا گرم ہو، تمہیں محبتیں پھیلانی ہے، ظلم کتنا ہی اندھیرا، ظلم کا اندھیرا کتنا ہی ہو جائے، تمہیں سچائی کی کرن لے کر چلنا ہے، تمہیں اس ظلم کے اندھیرے کو ختم کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، اپنا بھی بھلا کرو گے، دوسروں کا بھلا کرتے کرتے۔ نئی نئی بہار ہے، نیا نیا موسم ہے، نئی نئی بہار ہے، سب ہر طرف بہار، خوشگوار موسم ہے، پھول کھل رہے ہیں، تم کیسے رک گئے؟ چلے چلو، قدم بڑھاؤ، کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، گلی گلی، کلی کلی نکھار کے، جلاؤ دی پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ آخری بند ہے نظم کا، کہتے ہیں کہ اس وطن کی مٹی کو ہی، اس وطن خاک، خاک یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے ایسی چیز جو مثلا خاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اسی مٹی کے اندر،
طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھول نکلتے ہیں طرح طرح کے، پھل نکلتے ہیں قسم قسم کے، کھٹا میٹھا، اور نہ جانے زہریلی چیزیں بھی اسی مٹی سے نکلتی ہیں۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غذا پہنچائی ہے، اور ہماری زندگی کا آدھے سے زیادہ بلکہ شاید ساری ضرورتوں کا انتظام، بہت زیادہ ضرورتوں کا انتظام اسی مٹی کے ذریعے سے اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو کہو کہ اسی وطن کی مٹی کو، جو ابھی کچھ نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، مٹی پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی سے اپنے آپ غلہ اناج نہیں اگ جاتا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری انسان کو دی ہے کہ وہ مٹی پر کام کرے گا، محنت کرے گا، جوتے گا اور بوئے گا، پھر اگے گا، چاول اگے گا، اناج اگے گا، اور نہ جانے اللہ تک کیا 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 غذائیں مٹی کے ذریعے۔ اسی خاک سے گلستہ بنانا ہے، اسی خاک کو گلستہ میں تبدیل کرنا ہے، باغ میں تبدیل کرنا ہے، یعنی پھلدار پھولدار باغ بنانا ہے۔ اسی مٹی کو جو ابھی کسی کام کی نہیں ہے، اس پہ محنت کر کے کسی لائق بنانا ہے، یہ مطلب ہے۔ ناکارہ چیز کو، بیکار چیز کو، یعنی ابھی کام نہ کرنے کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے جو چیز کسی کام کی نہیں ہے، اس پر محنت کرو اور گلستہ بنا دو۔ روش کو، اس چمن کی، اس باغ کے ہر راستے کو، کچے راستے کو، پگڈنڈی کو، یہاں روش سے مراد پگڈنڈیاں جو باغ میں سے راستہ نکلتا ہے، اس کو کہکشاں بنا دو۔ کہکشاں ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے، گلیکسی ہوتی ہے کہکشاں، یعنی روشن بنا دو، یعنی اس کو کسی لائق بنا دو۔ اسی راستے کو جو کسی کام کا نہیں ہے، کچے راستے ہیں، انہی کچے راستوں کے چاروں طرف ایسے پھول کھلا دو کہ کہکشاں کی طرح وہ چمکنے لگے۔ وہ کچے راستے، وہ پگڈنڈیاں کہکشاں کی طرح، ہاں، ستاروں کی مانند چمکنے لگیں۔ کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے، کلیوں کو نکھارو۔ ان کلیوں سے جو پھول نکلتے ہیں، ان کلیوں کو نکھارو، ان کو سنوارو، ان پر محنت کرو۔ یعنی جو تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اور تمہارے آس پاس جتنی چیزیں، اس میں جو صلاحیت رکھی ہے کہ ان سے کچھ بن سکتا ہے، کچھ نکل سکتا ہے، اس پر محنت کرو، اسے نکھارو، پیار کے دیپ جلاؤ، پیار کی روشنیاں پھیلاؤ، نفرتوں کا بازار ختم کرو، نفرتوں کا جو بازار گرم ہے اس کا مقابلہ محبت سے کرو، بھائی چارے سے کرو۔ ہمیں خود اپنے گلستہ پہ آج اختیار ہے، ہم خود چاہیں گے اس گلستہ میں آگ لگا دیں گے، اور ہم ہی چاہیں گے تو اس گلستہ کو اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے کہ تم جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے، تم نفرتیں پھیلاؤ گے، ظلم پھیلاؤ گے، تو یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، بشر نواز۔ سوال، قدم بڑھاؤ دوستو سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قدم بڑھاؤ، رکو مت، بیٹھو مت، منزل کی طرف آگے بڑھو۔ یہ جو تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو تم نے اپنے قدموں کو جو ہے وہ روک رکھا ہے آگے بڑھنے سے، اس کی سستی کاہلی دور کر کے آگے قدم بڑھاؤ، اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ جس مقصد کو لے کر چلے ہو اس کی طرف اب قدم بڑھاؤ، کچھ حرکت میں آؤ، ایکشن کرو۔ کچھ سوچنے سے، صرف آئیڈیاز بنانے سے، صرف دماغی تھیوری، دماغ میں پلاؤ بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ اب کچھ کرو، اب محنت کرو۔ تو یہی مراد ہے، آپ اپنے حساب سے لکھیں قدم بڑھاؤ سے کیا مراد ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب کیا ہے، بتا دیا تھا اوپر۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ پوری نظم میں جو کچھ آپ نے سنا ہے نا، وہی اس نظم کا پیغام ہے۔ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ، دور نظر آئے گی منزل، لیکن دور نہیں ہوگی، نظر آئے گی لیکن اس کی طرف بڑھتے جانا ہے، ایک دن انشاءاللہ قریب آ جائے گی۔ راستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ راستے میں محبت کے، پیار کے، روشنی کے دیے جلانے ہیں، لوگوں کو راہ دکھانی ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ یہ اس نظم کا پیغام ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کا سہارا بن کے یا سہارا لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ایک کی دوسرے سے مدد، دوسرے کی تیسرے سے مدد، اسی طرح کارواں بنتا چلا جائے گا۔ اپنے وطن کو، اپنی خاک کو، جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، وہاں کی مٹی سے محنت کر کے اسے گلستہ بنانا، یعنی لوگوں کا فائدہ پہنچا کر۔ یہ وطن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں نا، پڑوسی، آپ کے اسکول کے دوست، اسکول میں پڑھنے والے بچے، یہی آپ کا وطن ہے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ محنت کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، انشاءاللہ وطن اور یہ سب گلستہ بنتا چلا جائے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔